تک وہ چیز باقی رہے گی اور اس میں جتنے لوگ آ کر فائدہ اٹھاتے رہیں گے سب کا ثواب ان کے بھی نام اعمال اور جو کر جائے گا اس کام کو اس کے نام اعمال میں بھی ہوگا۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کوئی اخلاقی کتاب لکھ جائے، دینی کتاب لکھ جائے، جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی تو ہر پڑھنے والے کا ثواب اسے بھی ملے گا اور جس نے کتاب لکھی ہے اس کے نام اعمال کو بھی قیامت تک ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ حقیقی دین سے کہتے ہیں کہ یہ دونوں کام بہت آسان ہے لیکن بات کے لیے بہت مشکل ہے۔ اب تیسری منزل پر اتنا آسان کر دیا کہ چوتھے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی اور اگر بھی وہ کام نہ کر سکو اور یہ چاہتے ہو کہ کرنے کے بعد بھی زندہ رہو اور نام اعمال میں تمہارا ثواب لکھا جاتا رہے تو اپنی جیسی اولاد تعمیر کر دو۔ جتنے لوگ تم ہو، جتنے متقی تم ہو، جتنے زاہد تم ہو، جتنے صالح تم ہو، ایسی ہی اولاد بھی بنا دو تاکہ وہ اولاد اپنی اولاد کو ایسی بنائے کہ جب تک اولاد نیک عمل کرتی رہے گی سارا ثواب تمہارے نام اعمال سے بڑا چاہیے۔ تو سب مطلب کہ صرف کہہ نہیں کیا بلکہ پہلی منزل پر قومی کام یہ کیا کہ پوری امت بنا دی۔ جب تک امت میں کام کرتی رہے گی اور قرآن جیسی کتاب دے دی اور حسن حسین جیسے بیٹے امت کو دے دی۔ اور یہی کام علی نے کیا کہ علی نے ایک پورا نظام، پورا آئین دے دیا امت کو عدالت کا رسائی کام میں، اور یقین تبادلہ جیسی کتاب دے دی اور عباس و محمد نبیہ جیسے بیٹے دے دی۔ سلامات کریے۔ کوئی مشکل نہیں اور اگر خانہ ظاہر ہے کہ کلام پاک میں اگر خانے کی دلیلیں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں جناب یعقوب بیٹھ کر رہتے تھے اس کا نام قرآن میں اور پھر مدینے میں آج تک عمارت گرا دینے کے باوجود جناب فاطمہ کا بیٹا موجود وہ سب اجاخانے کی بنیادیں تھیں اور باب کربلا کو بنی ہاشم کا ہر نام ڈالا جاتا اجاخانہ بن گیا اور سب پوچھیے تو مدینے کربلا کا چپا اجاخانہ اور جب اجاخانے کو اجاڑا گیا تباہ کیا گیا تو پھر اجاخانوں نے اپنے دل کو اجاخانہ بنا تو ہر ماتمدار کا دل خود اجاخانہ ہے۔ تو اجاخانے کی کمی نہیں ہے لیکن ایک چیز کی بنیاد رنگ بھی تو پھر اس کو اٹھانا اسے بنانا ہمارا کام کرے گا۔ اب چونکہ ایماندارہ نہیں تھا اس لیے لوگوں سے اللہ نے کر لیں تو اللہ نے یہ ضرور کہے کہ ہمارے گھر میں تم نے وہ ذکر کیا اور جو نماز روزے کے بہت شاعر اور پابند لوگ ہیں وہ بھی احساس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک دن بھی نماز کا ذکر نہیں کیا اور پڑھنے کرنے سے نہیں کیا۔ تو اس ایمان سے بچنے کے لیے میں تھوڑا سا نماز کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نماز ایک پورا ہمارے دین میں بہت چلی آ رہی ہے ملا ملا کر کہ جب نماز اور مجلس کا ذکر آتا ہے تو دو گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں نماز افضل ہے اور ایک کہتے ہیں ذکر حسین اور اس کے بعد آپس میں بحث ہو جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بحث جو ہے دونوں میں بالکل ختم ہو جائے اور یہ باتیں کوئی بحث نہیں ہے۔ اس لیے بحث نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بحث ہوتی ہے تو دو برابر کی چیزیں نکلتی ہیں۔
جب دو چیزیں آئیں گی اور برابر کی ان کا وزن برابر ہو تب بحث ہو. اس لیے نماز اور حسین آپس میں ٹکرانے کی چیز نہیں. جملہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، جو نہیں سن رہے ان تک بھی پہنچا دیجیے گا کہ نماز رکن دین ہے، حسین دین ہے. ایک رکن پورے دین سے موازنہ نہیں کیا جائے گا. نماز رکن دین ہے، حسین دین اصل حسین. دین کے کیا معنی؟ دین کہتے ہیں پوری بلڈنگ کو، عمارت کو. رکن کہتے ہیں ایک کھمبے کو. تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کا یہ والا کھمبا جو ہے اس پوری بلڈنگ کے مقابلے میں بڑا مضبوط ہے. ہاں وہ رکن بنا ہوا ہے، یعنی اور کھمبوں کے ساتھ اور پلس کے ساتھ ایک اور پلر بھی کھڑا ہوا اور یہ پوری عمارت ہے. تو اس میں موازنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. اب رہ گیا یہ کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں موازنہ کہ کیا چیز افضل ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو حسین کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے. یہ بتائیے نماز کیا ہے. یہ تو کہ ہے کہ رکن دین ہے اور پہلا رکن ہے اول نماز. تو صدیاں گزر گئی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، لوگوں کو صدیاں گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے اور حسین کو رہتے ہوئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حسین کا نام کیا ہے؟ حسین اس کے علاوہ اور بہت سے نام، لیکن اصل نام حسین ہے جو حکم الہی سے رکھا گیا، اسی نام سے دنیا کو پکارا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کا نام کیا ہے؟ نماز کا کیا نام؟ یہی فرق ہے کہ حسین نے کائنات میں اپنے کو اپنے اصل نام کے ساتھ پہچانا دیا، لیکن نماز آج تک اپنے اصل نام سے نہ پہچانی جا سکتی. ہر نماز کا ذکر ہے اور ہر جگہ آیت میں لگایا الصلاۃ، اور پورے قرآن میں کہیں لفظ نماز نہیں لکھا. تو توجہ رہے تو کرتا 14 صدیاں گزر گئی مسلمان عبادت الہی کو نماز کہتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے نماز؟ کیا لکھا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ نماز فارسی ہے. اب توجہ رکھیے گا، پاکستان میں 10 برس میں یہ کوشش ہوئی کہ عربی کو لایا جائے، فارسی کو ختم کیا جائے. فارسی سے خوف اس لیے ہے کہ جب ایران کی زبان آئے گی تو شیعت آ جائے گی. اس لیے سعودی عرب کو لاؤ تو ٹیلی ویژن پر خدا حافظ کی ڈال کر اللہ حافظ کیا گیا. تو جب فارسی سے آپ اتنا بچ رہے ہیں تو پکاریے کہ سلاد پڑھنے چلو. کیوں کہتے ہو نماز پڑھنے چلو؟ یہ تو بدعت ہے کہ عبادت الہی کو لفظ نماز سے پکارا جائے. توجہ رکھیے گا، نماز مجوسیوں کا لفظ ہے. لفظ نماز مجوسیوں کا لفظ ہے. دنیا کی الہامی اور آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں اور اس دین پر جو عمل کر رہے ہیں نماز تک میں ہے. نماز یہودیوں کا بھی ہے، عیسائی کا بھی، مجوسی کا بھی. مجوسیوں کی نماز جو ہے کہ آتش کبھی کے سامنے بیٹھ گئے اور جو بھی انہیں کہنا اس کو وہ نماز کہتے ہیں. لفظ نماز ایجاد کیا مجوسیوں نے آتش پرستوں نے، اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا نم اور آگ. آگ کہتے ہیں آگ کو، نم کہتے ہیں بجھانے کو. تو وہ آتش کبھی کے سامنے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگ کی آگ بجھا رہے ہیں، حسد و غیبت کی آگ بجھا رہے ہیں، یہ ہماری عبادت ہے. نم آج تو یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا، یہ لفظ آپ نے کیوں لیا؟ اور یہی نہیں بلکہ قرآن میں لفظ روزہ کبھی نہیں آیا، صوم و صلاۃ ہے، یہ بھی پاس کر کے آیا. چلا آپ سمجھے گا کہ اگر یہ کہیں دنیا پکار کر
کیا کرو، حرام ہے، السلام علیکم، تو چھوڑ دیجیے، پھر چھوڑ دیجیے، ہر فارسی لفظ کو چھوڑ دیجیے. آج کی دنیا میں کوئی لفظ نماز نہ استعمال کرے، اس لیے کہ مجوسیوں کا لفظ ہے، کہنا بھی بد ہے. لیکن جو چیز مشہور ہو گئی، علماء نے اذن دے دیا، تو عام ہو گئے. ایک لفظ نماز باطل جگہ سے آیا اور آج تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر، تو کتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں. ایک بدعت ہم نہیں کر سکتے، اداکار سلامات کریے گا. اگر یہ بدعت ہے تو وہ بھی بدعت. اپنی عبادت کو ہم مجوسیوں کی عبادت سے ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں. بہتوں کو برا لگے گا، بڑی ریسرچ ہوگی اس کے بعد، بڑے تفسیریں ہوں گے میرے اس کہنے کے بعد، لیکن حقیقت اپنی جگہ ہے، حقیقت اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب منبر پہ بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تاریخوں میں، کتابوں میں، نماز. کہ جب لفظ اپنی جگہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس پر بحث کیا کریں؟ پہلے یہ لفظ درست ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھے، بحث آگے بڑھے. تو نماز پر توجہ نہیں دی، پرچہ بٹا چولن کے جلوس میں کہ آدابس کہنا حرام ہے، پرچہ میرے پاس رکھا. لیکن توجہ یہ نہیں کی آپ کہ سلام سنت ہے، جواب سلام واجب. اور جب ہم نے سلام کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ سامنے والا سلامتی میں آ گیا، یعنی ہماری زبان سے، ہاتھ سے اسے اب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم نے امان میں لے لیا. اس نے جواب دے کر ہم کو امان میں لے لیا، وہ ہماری سلامتی میں آیا، ہم اس کی سلامتی میں آئے. تو اب جب سلامتی میں آ گئے تو شرعی سلام ہو گیا. تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی یہودی آ گیا، عیسائی آ گیا، ہندو آ گیا، تو آپ کہیں گے ہم نے تمہیں اپنی سلامتی میں لے لیا، لے لیں گے اسے سلامتی میں. یہ شرعی سلام اس پر کریں گے آپ، اور وہ جواب میں آپ کو بھی سلامتی دے دے گا اسلامی. اسے کیا پتا کہ سنت کیا ہے اور واجب کیا ہے. اس لیے کچھ چیزیں ایجاد کی گئی کہ اتنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہے. تو ہر وقت جب ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ اتنا بیٹھنا تھا تو السلام علیکم ہندوؤں کو سلامتی کیسے کرتے؟ اس لیے آداب ہے. جب جو آپ کے باہر والے رہتے ہیں امریکہ اور لندن میں، عیسائی کتنے دوست ہیں، تو وہ اپنا ہی والا سلام کریں گے. ظاہر ہے کہ السلام علیکم دیکھو. تو جہاں جیسی تحقیق ہوتی ہے وہ اثرات لینے کرتے ہیں، شریعت یا فقہ سے انہیں ٹکرایا نہیں کرتے. اسی طرح لباس کا مسئلہ ہے، اسی طرح زبان کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کی ہوتی، اور بحث کرنے سے پہلے بنیادوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بنیادیں کیا ہیں. ورنہ یہ کہ ہر عہد میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فطرت ہے، ہم اسے لا رہے ہیں، چلا رہا ہے، وہ پہنچتا ہے نہیں، لانے والا خود ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک نیا نظام آ جاتا ہے کہ عوام بھی اسی رنگ میں رنگ جاتی. اسلامی نظام چلا، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. تو اتنا سا بھی ٹکڑا اگر نہیں پڑا تھا اسٹیشن کے پاس، پارک میں، ادھر ادھر بچوں کے کھیلنے کے پار کی سلامت نہ رہے، مسجدیں 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 مسجدیں، اسلامی نظام آ رہا، تیاری ہو رہی. اس لیے ہر گلی کوچے میں 10-10 مسجدیں بن رہی. جب اذانیں ہوتی ہے نا تب آپ کو پتا چلے گا، اندازہ ہوگا کہ کدھر سے آواز کدھر کی ٹکرا رہی کچھ پتا نہیں. ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی گواہی کرتی گئی اور رسول کی گواہی کرتی گئی. تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، ہر دور میں بعد رسول یہی نعرہ لگا اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں، اور ہر ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور بعد رسول یعنی اب تو 14 گزر گئی نا، ہر ایک اپنا اسلام لاتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. یعنی دنیا سے کہا داڑھی رکھو، اور جس نے روک دیا اس کو ساری زندگی میں رکھی.
دیا. حاکم دیکھ لیجیے چیزیں ساری سامنے. یعنی حاکم شام کے بعد جو بادشاہوں نے داڑیاں مڈائیں تو پھر کسی نے داڑھی نہیں رکھی, سب کے لیے شیخ رکھ. اور اسلامی نظام سارا رائج رہا. بغداد میں شراب سڑکوں پر بڑھتی رہی, کنیزوں سے قتل بڑھتے رہے, اور پھر اسلامی نظام رائج رہا. تو 14 صدیوں کے بعد کوئی یہ کہے کہ یہ ہے اسلام تو کیسے مان لیں؟ بعد رسول 1 صدی بھی نہیں گزری تھی, 50 برس ہوئے تھے کہ جو اسلام کی شکل ہم نے دیکھی ہے عجیب و غریب. شام سے قریب ایک شہر ہے دمشق, وہاں اتفاق سے ایک مدینے کا آدمی چلا گیا. وہ جو پہنچا تو اذان کا وقت تھا, مسجد میں اذان دے دی. تو اس نے اذان سنی کہ مؤذن کہہ رہا تھا, جب رسول کی گواہی دی اس کی تو کہا تھا یشہد ان محمد رسول اللہ. بڑا وہ حیران ہوا, کہا اشہد ان تو سنا تھا, یشہد ان کیا ہے. مسجد میں پہنچے کہ مؤذن سے پوچھے کہ بھائی یہ کتنا کیسے بدل گیا اذان میں. ارے 50 برس ہوئے اسلام کو. حاکم شام کا دور ہے تو مسجد شام کے زیر اثر تھا. اندر گیا تو اس نے دیکھا نماز شروع ہو گئی, اور مصلی پر امام صاحب کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو وہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور رکوع میں جاتے ہیں تو ایک ٹانگ ان کی مصلی سے باہر ہے اور ایک ٹانگ کو پوری نماز وہ پڑھا رہے ہیں. ابھی تو اذان نہیں اٹھا ہوا تھا, نماز دیکھتے. اس نے سوچا کہ یہ کبھی دیر تک نماز پڑھائیں گے, چلو قاضی شہر سے پوچھیں کہ یہ اذان کیسی ہے, یہ نماز کیسی. قاضی شہر کے پاس پہنچے تو عدالت لگی. قاضی صاحب کے پاس بڑا مسئلہ, تو اس نے یہ دیکھا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ایک ہاتھ میں قرآن لیے, دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام, اور ایک جس کی شراب کی لیتے ہیں اور پھر قرآن کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اس قرآن کی قسم یہ شراب ہے. پھر ایک چیز کے لیے لیتا ہوں, اس قرآن کی قسم یہ شراب ہے. اس میں کا یہ تو قاضی صاحب کا بھی مسئلہ. اب کیا کر لوگوں سے اس نے کہا کہ بھائی کیسی اذان ہے, کیسی نماز ہے, کیسی عدالت ہے شرعی. اس نے کہا مفتی اعظم سے پوچھے گا کیا شہر کی ساری شریعتوں کو چلا رہا. پوچھتا ہوا وہ چلا. لوگوں نے کہا ابھی ابھی مفتی صاحب نے ایک نماز جنازہ پڑھائی ہے اور وہ 40 قدم ہوتے کو چھوڑ گئے. جنازے کے ساتھ تم دوڑو, ابھی پاکستان تک مل جاؤ گے, مل جائے گے. دوڑ آئیے تو اس نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے مفتی صاحب. اب جو بڑا جنازے کے مدے میں گیا تو منظر یہ دیکھا کہ جنازہ کیا ہے ایک لکڑی کے تختے پر ایک زندہ رسیوں سے بندھا ہوا, اور سارا مجمع لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اس میں چلا جا رہا ہے. اور وہ جو لیٹا ہوا ہے مردہ نما زندہ, وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی مفتی صاحب میں زندہ ہوں. کوئی سنی بھائی چلا جا رہا ہے مجمع کلمہ پڑھتا ہوا. مفتی صاحب جب واپس گئے تو اس نے کہا چلا کچھ چیزیں آپ سے پوچھی. کیا میں پوچھو؟ کہ یہاں جو شریعت چل رہی ہے یہ کون سی شریعت ہے؟ کہ پوچھنے کی بات ہے, شریعت محمدی ہے. جب آپ بتائیے کہ جب 50 سال کے بعد شریعت محمدی جو ہو, جب 100 سال کے بعد ہم کسی کا یقین کیوں کام لا رہے تھے یا لا رہے ہو, یہی ہے شریعت محمد. یا جو بنا کر مر گئے ہو اور اب اس کا نفاذ ہو رہا ہو, ہم کیسے مان لیں جبکہ ہم نے ایک لفظ اس کا نہیں دیکھا, ہم کیسے مانیں کہ یہ شریعت محمد ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بانی ہے اس شریعت کا, کہ جو کہہ رہا تھا یہ ہے شریعت محمدی, تو اس کو رائج کروا رہا. ان کا یہ شریعت محمد, ہم مدینے کے رہنے والے, کہنے کہ تمہیں اعتراض کیا ہے اس میں کون سی چیز تمہیں غلط نظر آئی؟ کہ میں جب آیا تو اذان ہو رہی تھی اور مؤذن ذرا پرہیز کر رہا ہوں. جب اس میں کون سی طرح فکر ہو گئی؟ مؤذن جو ہمارا ہے اکثر چھٹی پہ چلا جاتا ہے. جب وہ چھٹی لے کے جاتا ہے تو اس کا پڑوسی یہودی ہے, اس کا گلا اچھا ہے, وہ ڈیوٹی اس کے سکوت پڑ جاتا ہے تو یہودی اس کی جگہ پہ اذان دیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے یشہد ان, اے مسلمانوں تمہارے عقیدے میں محمد جو ہے وہ نبی ہے, ہمارے عقیدے میں نہیں.
میں کون سا تمہیں رائے ہدایت رائے ہے مسلمانوں کو اور یہ اعلان کر رہے ہیں ہمارے عقیدے میں نبی نے کہ تمہارے عقیدے میں بچے یہ بات سمجھنا لیکن وہ امام صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم مسلے سے الگ رکھ کے نماز پڑھا کہیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جو رات نماز پڑھا کر گھر بچے نکلے وہ چھینک بھی کر دیں گے اب کہاں جائیں کچھ بھی کرنے پاک کرنے تو وہ ٹانگ الگ رکھ کے وہی نماز پڑھا دیتے کہنا اچھا یہ بھی سمجھ میں آ گیا لیکن یہ عدالت میں پہنچا تھا میں تو قاضی صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ شراب کا جام لے کے قرآن کے ہاتھ رکھے بار بار کہتے اس قرآن کی قسم یہ شراب ہے کہ میرے بھائی یہاں شرابیوں نے بڑا پریشان کیا پیتے ہیں شراب اور جب پکڑے جاتے ہیں میں بوتل کے تو کہتے ہیں شراب تھوڑی ہے فرقہ پی رہے ہیں تو قاضی صاحب شراب منگاتے گلاس منہ ڈیلتے پیچھے دیکھتے جب جھوٹا ہے اس قرآن کی قسم یہ شراب ہے اور پی کے یقین دلاتے یہ شراب ہے جھوٹ بول رہا اس کو سمجھ چلے گواہی میں یہ شراب ہے عدالت میں قرآن کی قسم قاضی کو کھانی پڑتی ہے شراب چک کر چلے یہ بھی سمجھ گئے لیکن یہ مسئلہ بالکل سمجھ میں نہ آیا کہ جو آپ نے نمازی جنازہ کس کی پڑھا اور یہ سب لیے چلے جا رہے تھے قبرستان کہ لگے بات یہ ہے 40 آدمیوں نے میرے سامنے آ کر گواہی دی کیونکہ یہ مر چکا ہے یہ اکیلا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں ایک کی مانوں تو 40 کی مانوں سلامات پڑھیے گا جناب عالی یہ ہے شریعت اب آپ بتائیے کہ کہاں شریعت کو اتنا مست کر دیا گیا ہے اتنی مست ہو چکی ہے شریعت تو اب ہم اس کی کیا گفتگو کریں اور کیسے کریں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہی میں کہتا ہوں کہ چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں جب چیز چلی جاتی ہے تو وہ مست ہو جاتی ہے یہ معجزہ ہو گیا غداری کا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوئی غداری نماز 73 فرقوں کے پاس ہے مست ہو گئی غداری ایک فرقے کے پاس ہے مست نہیں ہوئی اور ہم چاہتے بھی نہیں کہ ساری کائنات اسے اپنا کر مست کر دے اور شاید اس جملے کی قدر آپ نہ کر پائے گا سیرت رسول 73 فرقوں میں بڑھ گئی تو رنگیلا رسول ہی دیا گیا سیرت علی ایک فرقے کے پاس گئی آج تک رنگیلا علی نہ لکھا جا سکا ہم کیا کریں اب وہ نماز وہ عبادت جو تحفظ و عزاداری میں ہے وہ ہے محفوظ جس پر حسین کا سایہ ہے جس عبادت پر وہی ہے اصل عبادت اس کے علاوہ ہم دنیا میں کسی عبادت کو نہیں مانتے اور دیکھ لیجیے تلاش کر کے کہ کہاں ہے عبادت کہ جو حسین کے زیر اثر ہے جس کا تحفظ حسین کر رہے وہی ہے محفوظ عبادت کر رہا ورنہ کہیں بھی محفوظ آل محمد نہ ہوتے ان کا ذکر نہ ہوتا تو آج جس حالت میں نماز ہے اتنی بھی نہ ہوتی یقین کریں آپ اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ علی کو نماز سے بڑھا دیا حسین کو نماز سے بڑھا دیا دنیا سمجھی نہیں دنیا نماز پڑھتی ہے دنیا نماز پڑھتی ہے نماز علی کو پڑھتی ہے دیکھیے امت میں اور اہل بیت میں بڑا فرق ہے اگر دنیا یہ کہے علی نماز پڑھتے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں نماز علی سے پڑھتی تھی اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کائنات میں نماز کا وقت کسی کے لیے نہیں ہوتا وقت پڑھنا ہے آپ کو تو آپ مجھے بتائیے معصوم کا ارشاد نماز ایک مخلوق ہے اور وہ دیکھتی ہے خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ جب مخلوق ہے تو معصوم ہی اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے اور جب مخلوق ہے تو وہ انتظار کر سکتی ہے معصوم کا
کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی نے نماز کو ادا کیا تو نماز کو یہ معلوم تھا کہ جس طرح جو ہم کو ادا کریں گے کائنات میں کوئی نہیں ادا کرے گا، اس لیے جس نے ہم کو ادا کیا ہے حق ادا کر کے تو ہم اس کا انتظار بھی کریں گے، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اور حق کیسے ادا کیا؟ حق ایسے ادا کیا کہ اگر حکم آ جائے کہ صلاۃ قائم کرو اور زکات دے دو تو دونوں چیزوں کو پروردگار نے بلا فصل کر دیا، آیت بعد میں آئی، عمل پہلے ہوا۔ دونوں چیزوں کو علی نے ملا دیا، رکوع میں انگوٹھی دے کر بتایا یہ صلاۃ یہ زکات۔ یہ تو دنیا نے دیکھا نہیں کہ علی نے آیت منگوا دی اپنے اس عمل پر۔ امام راضی نے اعتراض کر دیا، وضو اور کسی ختم ہو گیا، نماز باطل ہو گئی، نماز نہ رہی۔ لیکن یہ نہیں دیکھا امام راضی نے کہ جب یہ واقعہ 24 ذیلحج کو ہوا، مباہلے سے چند دن پہلے رکوع میں انگوٹھی دینے کا، اور اس سے پہلے یہ واقعہ 7 ہجری میں ہو چکا تھا کہ علی کے پیر میں تیر لگ گیا تھا۔ تو رسول نے کہا تھا نماز جب پڑھی تب پہنچنا، کس نے حکم دیا؟ رسول، یعنی رسول بھی علی کی نماز کی گواہی دے رہا تھا۔ رسول کو بھی معلوم تھا کیسی نماز، جب غیر مصلی پر تیر بیٹھ لیا گیا، لوگوں نے کہا رسول کا علی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کہ علی جب نماز پڑھتا ہے تو جہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے، تو جب یہ طے ہو گیا کہ یہاں نہیں ہوتا نماز میں وہاں ہوتا ہے، تو سائل نے آ کر مسجد میں یہ کہا تھا تیرے دربار سے واپس جا رہا ہوں، دربار میں آواز پہنچی تھی، علی اس وقت یہاں نہیں تھا وہاں تھا، آواز وہاں سنی تھی، اس لیے ہم ان کی گرا دی مسلم۔ اور ایک مسئلہ اور علی نے حل کر دیا، بڑا عجیب و غریب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مسلح پر تیر کھینچا گیا ہوگا تو لہو سے تر ہو گیا ہوگا مسلح، مجھے بات بتائیے خون لگنے کے بعد نماز جائز تھی یا ناجائز؟ نماز تو علی کی آپ نہیں کہہ سکتے چلی گئی خون سے، تو جب علی کی نماز خون کے ساتھ ہو سکتی ہے مسلح پر، تو ہمارا ماتم کا خون مسجد میں کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ ماتم کر کے آپ نماز کرنے مسجد میں نہیں جا سکتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً آپ لوگ کہیں گے وہ امام کا خون تھا، یہ عام انسانوں کا خون ہے۔ تو بدرو، احد، خندق، خیبر، حنین، جمل، صفین، مہربان، کربلا، حنین تک کافروں سے لڑائی تھی اور پورا لشکر لگتا تھا، اور جب قاتلوں کو قاتل آگے بڑھ کر مقتول کو قتل کرتے تھے تو کافر سے قتل ہونے والے جو خون کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑتی تھی یا نہیں پڑتی تھی، کافروں کا لہو پر کپڑوں پر پھر بھی برستے تیروں میں نماز، تو کافروں کے لہو میں مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم اپنے ماتم کے لہو میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے آپ سمجھا دیجیے، سمجھا دیجیے ابھی کے لیے آج تینوں لہو میں ڈوب جاتی تھی، کافروں کا لہو، اور کسی چیز میں برستے ہوئے تینوں میں نماز مسلمان۔ تو عزاداری اور ماتم جہاد ہے، ہم عالم جہاد میں ہوتے ہیں جب ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جہاد کا نہیں ہے، اور جہاد کے عالم میں نماز ہو سکتی ہے خون کے ساتھ، ورنہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ تو استعمالی یہ ہے کہ یا تو ماتمداروں کو آپ ماتم سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ نماز کے وقت ماتم نہ کرو، لہو بھر جائے گا تو زنجیریں نہیں لگیں گی، کما نہیں لگے گی، یا ماتمداروں کو نماز سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے عزاداری میں اس طرح کے فتوے نہیں آنے چاہیے۔ علی نے بتایا کیونکہ نماز میں یہ دیکھا تھا کہ علی نے حق ادا کر دیا، صلاۃ کے ساتھ زکات دے کر
اور زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی تو نماز میں یہ آواز دی کہ دو بار تم نے مجھے معراج کمال پر پہنچا کر میرا حق ادا کیا ہے تو اب دو بار میں تمہارا حق ادا کروں. اور پہلا موقع وہ تھا جنگ خیبر کے بعد کہ جہاں پر رسول کا سر علی کے دانی پر تھا اور نماز عصر پکار کر کہہ رہی تھی علی مجھ کو ادا نہیں کرے گی, مجھ کو پڑھے گی نہیں. تو علی نے نماز کی شکل دیکھ کر کہا تھا اب تجھے کیسے ادا کروں, اس لیے کہ تاکہ رسول کی منزل پر. کون سی منزل آ گئی؟ اب یہاں پر فلسفہ نہیں کام کرے گا, یہاں مودت آ گئی, یہاں محبت آ گئی. جہاں محبت آ گئی وہاں مسئلہ دوسرا ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہو گیا کہ رسول پکارے تو پہلی آواز پر جواب دو, اور رسول نے کر کے عمل دکھا دیا. صحابی کو آواز دی, دوسری آواز دی, تیسری آواز دی, چوتھی آواز پر آیا تو میں نے جب پہلی بار پکارا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ کیا نماز پڑھ رہا تھا؟ کیا پڑھ رہے ہو یہ نماز؟ میں پکار رہا تھا, میں نے آواز دی تھی. کیا سورہ نساء میں تم نے نہیں پڑھا کہ رسول جیسے ہی پکارے جواب دو, جواب نہیں دیا جہنمی ہو گئے. تو نماز بھی پڑھ رہے ہو کہ نبی پکارے تو نماز توڑ کر آنا ہے. علی کو معلوم تھا کہ نمازیں توڑنی پڑتی ہے, یہاں تو پڑھنا ہے, سر ہٹا کر رکھ کر نماز نہیں پڑھنی. اب تو یہ جانے جواب تو یہ دے گا کہ نماز کیوں گئی. اور جب آنکھ کھلی علی نماز پڑھی, سورج ٹوٹ گیا اور رسول اللہ وہی آ رہی تھی, سر آپ کا میرے دانی پر تھا. ایک بار آفتاب کو دیکھا, کب پلٹ میرے علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی. میرے علی نے نماز بھائی میرے یہاں نماز انتظار کرتی ہے, یہاں نماز انتظار کرتی. میرے علی نے ابھی نماز کی تو دنیا یہ کہتی کہ رسول کا موجودہ تھا, علی کی نماز کے لیے آفتاب رسول نے بتا دیا. تو ابھی دوسرا موقع تو نماز کو یاد تھا. اب جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے جب فرات کو پار کر رہے تھے تو پل سے گزرتے گزرتے کشتیوں سے لشکر کو اتارتے اتارتے نماز عصر کا وقت تمام ہوا, آفتاب ڈوبا. جب پار آئے تو ایک بار علی نے آفتاب کو دیکھا کہ آج میرے حکم سے پلٹ, آج میرے حکم سے پلٹ. آفتاب پلٹا تو نماز میں 2 بار علی کا انتظار کیا, 2 بار علی نے حق ادا کیا تھا تو نماز میں انتظار کیا. منتظر رہی کہ علی مجھے ادا کریں, تو اس لیے کہ جس طرح علی ادا کرتے ہیں کوئی ادا نہیں کرتا. اور یہاں تو عبادت اس طرح بھی بن جاتی ہے کہ رسول سجدے میں ہوں تو حسین پشت پر آ جائیں, تو یہاں بھی نماز کو رکنا پڑتا ہے. اور اتنا رکے کہ ایک دو تکبیروں میں نہیں, طویل ترین انتظار نماز کو 72 تکبیریں چاہیے. کتنی تکبیریں؟ اہل سنت و جماعت کے تمام مفسرین نے, تمام محدثین نے اس روایت کو لکھا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پشت رسول پر نماز میں آ جانا ہی حسین کی نماز تھی. حسین کی عبادت اس وقت یہی تھی کہ پشت رسول پر آ جائے. کتنی تکبیریں؟ 72 تکبیریں. اور ملک مسلسل شانے کو دبائے. ایک بات پوچھنا, اس کا جواب میرے پاس نہیں, ذہن میں اس سوال کو دوہرا کریں گے. حسین پشت پر آئے, پہلی تکبیر گئی, ہوگا بچہ آ گیا, سجدے کے پر اٹھا دیتے. اب اس سوال کا جواب مجھے بتا دیجیے کہ اگر سجدے سے سر اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ میرے پاس میں اس کا جواب نہیں ہے, اشارہ کیے دے رہا ہوں. اے رسول, ساری زندگی کی تکلیف, ساری وزی, سارا قرآن, ساری محنتیں, ساری ریاضتیں, اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت نہیں کیا. کیا بات آ گیا, سب ختم. اگر یہ وزیر والا پیغام یہ نہیں کہا تو کچھ نہیں کیا. ادھر یہاں بھی دیکھ لیجیے کہ اگر سجدے کے پیر اٹھا دیتے تو کیا ہوتا. حکم الہی ہے, تقدیریں 72 تقدیریں.
جو نماز کو یہ معلوم ہے کہ اس پر وہ آیا ہے جو قیامت تک مجھے زندہ رکھے گا. جو نماز کا استقبال تھا دنیا کو سمجھے وہ آیا ہے. نماز کے قرب کو آ گیا ہے کہ جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے آج اس کا ادب کر رہے ہیں. 72 تکبیریں. تو حسین بھی اگر نماز نے احسان کیا تھا تو حسین نے اسی وقت نماز سے وعدہ کر لیا کہ تیرے لیے 72 کر، تیرے لیے 72 کر. عاشقی نے میرا ادب کیا ہے. اب جب تجھ پر وقت پڑے گا تو 72 کر دوں گا. نماز جب تجھ پر وقت پڑے گا. وعدہ کیا تھا نماز کے لیے تو اس وعدے کو کیسے نبھایا؟ رسول نے کہا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں، میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں. یہودیوں میں 71 ہوئے، عیسائیوں میں 72، مسلمانوں میں 73 اور ایک ناجی ہے. کیا تھا؟ رسول ایک جنتی، ایک راہ حق پر. حسین 72 ساتھی مارے. آج کل جو فلسفہ دنیا سمجھی نہیں تو یہ 72 کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ 72 کی تعداد کہاں سے آئی؟ 72 لے کر آئے اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر یہ آواز کہ 72 راستے باطل ہیں. 72 راستے جو ہے وہ باطل ہے. 73واں راستہ صراط مستقیم ہے. ہر باطل راستے پر ایک سپاہی کھڑے ہو کر راستہ بند کر دو. 72 راستے 72 ساتھیوں سے بند کروا کر حسین نے کہا 73واں راستہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ کھلا ہو. 72 راستے باطل قرار دو. 72 ساتھیوں سے کہا اپنی لاشوں کے بند باندھ کر راستہ روکو اور ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. یہ راستہ اجازت سے نماز لینا، یہاں سے عبادت لینا، یہاں سے دین لینا جہاں پر ہم ہیں. تو حسین سے ہٹ کر اگر کوئی نماز لینا چاہتا ہے تو وہ نماز نہیں ہے. وہ نماز ہے جو شیطان نے 7,000 برس پہلے خلقت آدم سے پڑھی. پھر وہ نماز نہیں، پھر وہ مسئلہ ہی رہ جائے گا کہ کیسے پڑھیں. ہاتھ سینے پر، پیٹ پر یا دنیا یا ہاتھ کے لیے. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ امام مصلی پر آ کر خود کہہ رہا ہے دیکھو میرے جج نے اس طرح نماز پڑھی. کہ ہم وہ مانیں کسی کی بات جب بیٹا یہ بتا رہا ہے ایسے پڑھتے تھے رکھتے. اور جب عقلی دلیل یہ موجود ہے جس نے یہ کہا تھا رومی غلاموں کو دیکھ کر کہ جب رومی غلام ہاتھوں کو باندھ کر آئے تو ادا پسند آ گئی. آنے کا انداز بہت اچھا ہے. تو بیٹا اس طرح نہیں بنا سکتی، اس طرح نہیں بنا سکتا. بتا دیا کہ اگر مر جائے کوئی مسلمان تو ہاتھ اگر اس کے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں تاکہ دربار الہی میں جائے تو ہاتھوں کو کھول کر جائے. اور جس کے ہاتھ بندے رہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی وارث نہیں تھا جو ہاتھ پیر سیدھے کرتا. یہ وارث کا مر گیا اس کے ہاتھ بندے رہے. جس کے ہاتھ کھلتے ہیں اس کا وارث ہوتا ہے. جس کے ہاتھ کھلے ہیں اس کا وارث زندہ ہے. جس کے ہاتھ بندے ہیں وارث نہیں ہے. ہم بکری دیکھتے ہیں. اب جو آپ کے سوال میں جلدی وہ ہمیں بتا دیجیے. اور کسی کے سوالات؟ یہ 2 سوال بات کیجیے میں جواب دیتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے رہنے کے بعد میں شاید کچھ لوگ اشرے کے کچھ پوائنٹس پر اعتراضات کریں تو وہ اعتراض جو آپ بعد میں انگریز میں بیٹھ کر آپس میں کریں گے وہ مناسب نہ ہوگا. ابھی کر دیجیے اس کے اعتراض تاکہ میں انتظام کروں. یہ دونوں سوال ملتے جلتے باتیں میں کیے ہیں کہ بادشاہ حسین بدلا تو مستند کریں یہ
12 نومبر کو چرچ کیونکہ ایمان کو ایمانیت تبدیل کر سکتا ہے، معصوم کو غیر معصوم تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے ہر ایمان کے ساتھ یہ ہوا کہ کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں اور ایمان پہنچے گا اور 12 تاریخ کو اور ایک بات میں کوئی سوال کیا تھا ہمارے پاس ایک سوال حضرت سلیمان کے سلسلے میں آیا تھا کہ انبیاء کی موت، تو وہ جواب یہی ہے کہ انبیاء کو شہید کیا گیا، ہر مہینے کو شہید کیا گیا، کسی کی ظاہری شہادت تھی اور کسی کی باطنی۔ جو شہادت ظاہری جناب رضا کی جناب دریا یا کرنے والے کے دیگر پیغمبروں تو وہ تو تاریخ میں موجود، لیکن جو باطنی شہادتیں تھیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ رات رہنے اور قاتلوں کے نام معلوم نہیں، اور اگر معصومین کے نام معلوم نہیں تھے تو انہیں سب کو یہ بتائیں تو پہلے میں رکھا یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے نبی شہادت تقریر میں اور علماء نام جانتی کتابوں کے نام ہے، لیکن تقریر کے معنی یہ نہیں کہ تقریہ اسی چیز میں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر شر پیدا ہونے والا ہو، فساد کا خوف ہو، اس لیے ہمیں جانا ہے۔ تو چونکہ فساد کا خوف ہے اس لیے ہم حسین نے اپنی شہادت کو علانیہ خود جگہ کا انتخاب کر کے خود وقت مقرر کر کے انتخاب سب حسین نے کیا تھا۔ اس سے پہلے جتنی شہادتیں ہوئی تھیں اس کا انتخاب وقت جگہ اللہ مقرر کرتا تھا، لیکن یہ حسین کو اللہ نے بہت بڑا مرتبہ دیا تھا کہ جگہ کا انتخاب تم کرو اور وقت کو مقرر کرو۔ تو آپ کو ملے گا تو دوسری محرم کو جب آپ کرنا پہنچے تو ملک مقرر نے اللہ تعالیٰ مقابل نہیں تو آپ کی سن کر کون آواز آئی ملک مقرر آیا ہے، 7 گھنٹے کو سلام کے جو پیغام آیا جب بات آیا تو حسین کے مدد کے بعد آیا تو آپ نے جواب دیا کہ سب سے خدا حسین اور یہ بہت جو دادا 10 محرم کا تھا حسین 8 روز پہلے آ گئے کتنے چکا دائرہ کے محبت میں دادا کے تھا۔ اب اس کے بعد ایک رات کی محنت ماننا، وقت مقرر کرنا اور خدا وقت یہ تک حسین میں قبول کرنا اور پروردگار نے حسین کو ہر چیز میں وہ تاریخ بنا دیا حاصل تم جو چاہو وہی ہوگا، آج تم جو چاہو وہی ہوگا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ حسین کیا چاہتا ہے۔ اور سوال اسلام 50 سال بعد بنائے گئے سامنے شہر میں جو بائے ہیں وہ ہمارے ہم لوگ کے ہوتا یہی ہے کہ جو چیزیں کری جاتی ہیں وہ حوالات ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر کرتا ہے اس لیے ایک بات ہوتا ہے یہ اپنی جو تعلیمی کی بات کرتا ہے اس لیے اور ویسے اردو کی کتابوں میں
इंतखाब किया था जो हुसैन के जानिसाब थे वो 72 से ज़्यादा नहीं, 72 की गिनती जो आती है वो गलत नहीं। यानी हुसैन ने जिन्हें चुन लिया था, जिन्हें इंतखाब कर लिया था, जिस पर हुसैन के लिए एतमाद था कि उनकी जबान का एक लफ्ज़ भी फर्ज़ नहीं करने का, वो 72। अब इसके बाद रास्ते में जाते जाते मिसाल के तौर पर वो नाके लिए किराए पर, तो अब नाका जो किराए पे दे रहा है वो भी साथ ले लिया, जो इमाम जा रहा है वो भी करबला में मौजूद है, वो भी शहादत दे रहा है। मिसाल के तौर पर ऊपर के जैसे आबिद आए या हबीब आए तो मोहब्बत में गुलाम भी साथ आ गए, तो गुलामों को उसमें जिहाद नहीं था, लेकिन असल में दुर्बीन और जौन ये सब बिल्कुल भी लेते हैं अपने आमाओं से, वहाँ पर उनका जज्बा उस मंजिल तक पहुँच गया था कि जहाँ पर इमाम हुसैन ने नहीं चाहा कि उनके दिलों को रोका जाए और दुनिया को दिखा दिया जाए कि गुलाम की कुर्बानी दे। और एक भीड़ नहीं बल्कि रूप के साथ 5 आदमी आए और 23 नाम है लश्कर यजीद के जो आते रहे बेतहत तक, और उसके बाद फिर मुसाफिर दौर से गुजरना, उसके बाद वो लश्कर यजीद में जो यहूदी लाया गया था जिसका काम था जमीनी घोड़ों के जिस्मों पर बहन लगाने का, उसे भी पता ही नहीं था कि किससे जंगेरी क्या हो रही, इसको जब भेजा गया तो वो उस वक्त मुसलमान हुआ। इसलिए उसने जाकर ये सवाल किया कि मैं सुबह से ये मंजर देख रहा हूँ कि कुछ एक अकेले पर लाखों ने हमला किया है, लेकिन क्यों हमको बेखता नजर आता है, तो बता है कौन थी मजबूत तो कौन है, तो काम है मुसलमानों के नतीजा नवासा, उसने हमला किया, लड़ा और जान दे दी। तो इस तरह से हदा के नाम बढ़ते जाते हैं, जब नाम वो बढ़ेंगे तो ये 200 से ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 72 की तादाद मुस्तहकम कयामत तक रहेगी जिन्हें हुसैन ने चुन कर कोई बस्ता बनाएगी। और असीरों के लिए देखिए मतलब ये है कि 2 रवायतें हैं और मतलब ये बहस अभी तशला, और वो मसला है अरबन का, और वो मसाफत रास्ते से ऊपर से शाम तक का जो रास्ता है उसके दिन और उसके दिन उनसे ये मसला जो है अब तक तय नहीं था। वो लोग जो इस बात के कायल हैं कि पहली सफर को काफिला पहले ही साल पहुंच गया शाम में, तो वो ये कहते हैं कि वो रास्ता कि जो महीने तक की राह था उसको 21 दिन में तय किया गया, नापों को तेज किया गया। और बाद मोहब्बती और मतलब वाली कहते हैं कि दूसरे से चलते वक्त ही करबला की तरफ से लेकर चले थे, उसी वक्त अरबनी हो गया और अरबनी करके शाम गया। और दूसरा जो ये कहता है कि नहीं, 1 साल के बाद जब आता है तो दूसरा चैलेंज जो था